اگر آپ کو بھی اچانک تیز بخار ہو جائے، فلو ہو جائے اور ساتھ ہی آپ کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگے تو ان ساری علامات کو ہلکے میں نہیں لینا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک وائرس کے علامات ہو سکتی ہیں، اور اس وائرس کا نام ہے ہنٹا وائرس۔ ہنٹا وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اس کا مورٹیلٹی ریٹ 50% ہے، مطلب اگر یہ 2 لوگوں کو متاثر کرے تو ان 2 لوگوں میں سے ایک شخص کی ضرور موت ہو جائے گی۔ ہنٹا وائرس صرف ایک وائرس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گروپ کا نام ہے جس کے اندر بہت سارے وائرسز آتے ہیں، اور یہ وائرس پھیلتا ہے چوہوں کے ذریعے۔ یہ وائرس ان میں رہتا ہے لیکن ان کے اندر کوئی بیماری نہیں کرتا۔ یہ وائرس چوہوں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، چوہوں کے پیشاب کے ذریعے، ان کی تھوک کے ذریعے اور ان کے فضلے کے ذریعے۔ اکثر ایسی جگہ جہاں پہ پہلے چوہے رہتے رہے ہوں یا جہاں پہ بہت سارے چوہے رہتے ہیں، ان کا بہت سارا فضلہ وہاں پہ ہوتا ہے، جب دھول مٹی وہاں سے اڑتی ہے تو وہ انسانوں کے اندر سانس کے ذریعے چلی جاتی ہے اور پھیپڑوں کو متاثر کرتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اس کا مورٹیلٹی ریٹ میں نے آپ کو بتایا کہ 50% ہے۔ اب اس کے اندر موت پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ جب یہ انسان کے اندر جاتا ہے تو پہلے فلو، کھانسی، بخار اور اس طرح کی علامات کرتا ہے، لیکن اینڈ سٹیج پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سانس بالکل بند ہونے لگتا ہے، آپ کے گردے بالکل فیل ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے انٹرنل بلیڈنگ کا۔ آپ کے جسم کے اندر ہی بہت سارے زخم بنتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر سے ہی خون بہنے لگتا ہے اندر ہی اندر، اور آپ کا خون کم ہونے لگتا ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں میں انسان کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ یہ وائرس ڈائریکٹ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایک خاص وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں اسی وقت ٹرانسفر ہوتا ہے جب وہ انسان دوسرے انسان کے پاس بہت قریب رہا ہو یا اس کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات رہے ہوں۔ اس وقت یہ وائرس دنیا میں پھیل رہا ہے اور ہمیں خود کو اور اپنی فیملی کو اس وائرس سے بچانا ہے۔ اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ نے اپنانی ہے اور آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس وائرس کی کوئی ابھی ویکسین نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، مطلب اس کا صرف واحد حل صرف احتیاط ہی ہے اور کچھ نہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچانا کس طریقے سے، میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، آپ نے وہ فالو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو کہیں ایسی جگہ پہ جائیں اگر آپ جہاں پہ چوہے رہتے ہوں، یا پہلے وہاں پہ چوہے رہتے تھے اور اب ان کا فضلہ وہاں پہ پڑا ہے، تو وہاں پہ تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ وہ وائرس آپ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اگر ان جگہوں پہ جھاڑو دینے لگے ہیں تو آپ نے ویٹ کلیننگ کرنی ہے، مطلب ایسے نہیں کہ اوپر سے جھاڑو لگا دینا ہے تاکہ ان سے گرد و غبار اڑے، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ویٹ کلیننگ کرنی ہے، آپ نے پانی کے اندر بلیچ ملا لینی ہے اور وہاں پہ پھینک دینا ہے، 10-15 منٹ آپ نے پڑے رہنے دینا، اس کے بعد اوپر سے ہی اسے اٹھا لینا ہے اور اچھے طریقے سے صاف کر دینا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ صفائی کرنے لگیں تو اپنی پوری باڈی کو ڈانپ کے رکھیں، ایک بہت اچھا ماسک استعمال کریں جس میں سے کوئی چیز پاس نہ کر سکیں، اور گلوز کا استعمال کریں۔ آخری چیز یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو اپنے دوسرے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے اندر بھی اویئرنیس آئے، اور اگر آپ کے اندر یہ والی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اس وائرس نے متاثر کیا ہے، اگر وہ بہت جلد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے بزرگ اس وائرس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی میڈیکل کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔